السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر یہ بات دیکھی ہوگی اور نوٹس کی ہوگی اپنے سماج کے اندر کہ جب ایک کالی بلی راستہ کاٹ جاتی ہے تو لوگ رک جاتے ہیں، دل میں ایک انجانا سا خوف اور ایک وہم بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن ایک بات رک کر کے سوچنے کی یہ ہے کہ کیا ایک بلی ہمارا مقدر بدل سکتی ہے اور ایک الو ہماری بربادی کی علامت ہو سکتا ہے؟ اگر واقعی ایسا ہے تو پھر ہمارا رب کہاں ہے؟ پھر اللہ کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں فرمایا، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جب ایک مسلمان صحیح عقیدے کے ساتھ زندگی گزارے گا اور اس کا یقین مضبوط ہوگا، اس کا عقیدہ اچھا ہوگا، تو اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی مقدر نہیں بدل سکتا اور اللہ کے علاوہ کوئی کسی کو برباد نہیں کر سکتا، کوئی کسی کو عزت نہیں دے سکتا، کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا۔ نہ بلی کا سامنے سے گزرنا کسی کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، نہ الو کا دیکھنا کسی کے لیے بربادی کا باعث ہو سکتا ہے، نہ ہاتھ کی خارش کسی کے لیے خوشخبری بن سکتی ہے، نہ چپل کا الٹا ہونا کسی کے لیے برا ہو سکتا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کسی کے نصیب کو نہیں بدل سکتی۔ ان تمام چیزوں پر اللہ کا حق ہے اور یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، سورہ اخلاص کی آخری آیت یعنی چوتھی آیت جو ہے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کہ اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو بیماری خود بخود لگتی ہے، نہ بدشگونی سچ ہے، نہ الو منحوس ہے، اور نہ ہی سفر کا مہینہ نحوست والا ہے۔ اس سے یہ بات بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی مہینہ، کوئی سال، کوئی دن، کوئی ہفتہ، کوئی تاریخ نحوست والی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہیں، سب دن برابر، سب ہفتے برابر، سب مہینے برابر، کسی میں نحوست نہیں ہے اور کوئی منحوس نہیں ہے۔ ایک واقعہ میں آپ سے اسپیشلی شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ خود ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ ایک شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی۔ جب شادی کی تاریخ رکھی جا رہی تھی تو کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ مہینے کی 8 تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ تو اسی مجمع کے اندر کچھ ایسے بدعقیدہ لوگ تھے جنہوں نے 8 تاریخ رکھنے سے منع کیا اور کہا کہ 8 تاریخ مت رکھو، 8 میں کاٹ ہوتی ہے۔ ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم 8 تاریخ میں شادی رکھیں گے تو کاٹ ہو جائے گی، کوئی بڑا نقصان ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے اس تاریخ کو 8 کے بجائے 10 کیا اور 10 تاریخ کو شادی ہوئی۔ جب 10 تاریخ کو شادی ہوئی، جیسے ہی بارات نکلی تو اسی گھر کا ایک بچہ گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے اور اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یعنی جو چیز وہ 8 تاریخ میں دیکھ رہے تھے بدعقیدے کی وجہ سے، اپنے یقین کے کمزوری کی وجہ سے، وہ چیز 10 میں بھی ہو گئی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نقصان، نفع، اچھا برا، یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہے کب کس کے ساتھ برا ہونا ہے، کب کس کے ساتھ اچھا ہونا ہے۔ یہ ہمارے یقین کی کمزوری اور عقیدے کی کمزوری کی باتیں ہیں جو ہم سب یہ سوچتے ہیں اور ہم اپنے ذہنوں میں بٹھاتے ہیں۔ اور ایک بات بلی کے تعلق سے یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بلی زیادہ تر اور اچھے طریقے سے رات میں دیکھتی ہے، اس لیے وہ رات میں ایکٹیو ہوتی ہے، یہ اس کی فطرت ہے، کوئی منحوس نہیں ہے بلی۔ لیکن ایک کمزور یقین والا اور کمزور عقیدے والا انسان بلی کو دیکھ کر راستہ بدل لیتا ہے، قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس اللہ پر ہم یقین رکھتے ہیں اس کے حکم کے بغیر پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر ہم نے اپنے یقین کو اور اپنے عقیدے کو اور اپنے بلیو کو مضبوط کر لیا، اسٹرونگ کر لیا، تو یاد رکھیے گا ہمیں بلی نقصان نہیں پہنچا سکتی، کوئی چمگادڑ، نہ چپل، نہ کوئی دن منحوس ہمارے لیے بن سکتا ہے، نہ کوئی مہینہ منحوس بن سکتا ہے، نہ الو ہمیں برباد کر سکتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہمارا یقین اللہ پر مضبوط ہوگا تو ہم ہر دن کو اللہ کی نعمت سمجھیں گے، ہر چیز کو اللہ کا انعام سمجھیں گے، اور ہر راستے کو ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ اللہ کی رضا کی طرف، اللہ کی خوشی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اگر ہم ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں کہ بلی کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا ہے، تو راستے میں بلی نہیں بلکہ ہمارا کمزور یقین کھڑا ہے، ہمارا کمزور عقیدہ کھڑا ہے، جس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہیں۔ اللہ پر یقین نہیں ہے، اللہ پر عقیدہ مضبوط نہیں ہے، اس لیے ہم پریشان ہیں۔ بلی کی وجہ سے، چمگادڑ کی وجہ سے، چپل کے الٹا ہونے کی وجہ سے، الو کی وجہ سے پریشان نہیں ہیں ہم۔ جس نے اپنے یقین کو، اعتقاد کو مضبوط کر لیا تو یاد رکھیے گا کبھی وہ وہم کا شکار نہیں ہو سکتا اور وہ کبھی کسی کے بہکائے میں نہیں آ سکتا۔ اور جس کا یقین اللہ پر مضبوط ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔
ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اے اللہ ہمیں کامل توحید عطا فرما، ہمارے دلوں سے وہم، بدشگونی اور بدعقیدگی کو دور فرما، اور ہمارے دلوں کو جاہلانہ عقیدے سے بھی پاک فرما، اور ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اور ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ۔ اگر آپ کو ہماری یہ گفتگو صحیح لگی ہے اور آپ ہماری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں تو ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم اپنے معاشرے کو اچھا بنائیں گے، ہم اپنے معاشرے کے اندر توحید کی دعوت دیں گے اور بدعقیدگی کو دور کریں گے، اور ایسے لوگوں کی اصلاح کریں گے جو یقین کے اور عقیدے کے کمزور ہیں۔ اگر ہمارا یقین اللہ پر مضبوط نہیں ہوگا تو یاد رکھیے گا، ہمیں الو بھی ڈرائے گا، ہمیں بلی بھی ڈرائے گی، اور ہمیں الٹا پڑا ہوا چپل بھی خوف زدہ کرے گا، چمگادڑ بھی ہمیں ڈرا دے گی، پتہ نہیں کیا کیا چیز ہے، خارش ہمیں خوش کر دے گی، جیسے خارش آئے گی ہم خوش ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔